حسن سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام جس وقت کے اپنے فرزندوں سے کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، کیا جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں؟ حالانکہ 20 سال ان کی مفارقت کو ہو چکے تھے اور ان کی آنکھیں ان پر رونے سے نابینا ہو چکی تھیں۔ فرمایا کہ ہاں وہ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ اپنے پروردگار سے سحر کو دعا کی تھی کہ ملک الموت کو ان کے پاس بھیج دے۔ لہٰذا ملک الموت نہایت حسین شکل اور پاکیزہ خوشبو میں ان پر نازل ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ تم نے خدا سے سوال کیا تھا کہ مجھ کو تمہارے پاس بھیج دے، مجھ سے کیا حاجت ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو بتلاؤ کہ روحوں کو کہاں سے لیتے ہو، اپنے ایوان سے یا متفرق طور پر؟ کہا متفرق طور پر لیتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو خدائے ابراہیم و اسحاق کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ سے بیان کرو کہ کیا یوسف کی روح بھی تمہارے پاس پہنچی ہے؟ جواب دیا نہیں۔ اس وقت سے ان کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہیں، اور اپنے فرزندوں سے کہا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ کافروں کے گروہ کے سوا اس کی رحمت سے اور کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ عزیز مصر نے یعقوب علیہ السلام کو لکھا کہ یہاں تمہارا فرزند یوسف ہے جس کو میں نے کم قیمت پر خرید لیا تھا اور اپنا غلام بنایا، اور تمہارے دوسرے فرزند بنیامین کے پاس میری چیز ملی، اس سبب سے میں نے اس کو غلامی میں لے لیا۔ بس کوئی امر یعقوب علیہ السلام پر اس نامے سے زیادہ دشوار نہیں گزرا۔ قاصد سے کہا کہ ٹھہرو تاکہ میں جواب لکھوں، اور تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط یعقوب علیہ السلام اسرائیل خدا ابراہیم خلیل الرحمن کے فرزند اسحاق ذبیح خدا کے بیٹے کا ہے۔ اما بعد، میں نے تمہارے خط کا مضمون سمجھا جو تم نے ذکر کیا ہے کہ میرے فرزندوں کو تم نے خرید لیا اور غلامی میں لیا ہے۔ بتحقیق کہ میرے جد ابراہیم کو نمرود ملعون نے جو روئے زمین کا بادشاہ تھا آگ میں ڈالا تھا اور وہ نہ جلے، خدا نے ان پر آگ کو سرد اور سلامت کر دیا، اور میرے پدر اسحاق علیہ السلام کے بارے میں میرے جد ابراہیم کو خدا نے حکم دیا کہ ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ جب انہوں نے چاہا کہ ذبح کریں، خدا نے ایک بڑے گوسفند کو ان کا فدیہ قرار دیا۔ بتحقیق کہ میں ایک فرزند رکھتا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی دنیا میں مجھے محبوب نہیں تھا، وہ میری آنکھ کی روشنی اور میوہ دل تھا۔ اس کے بھائی اس کو لے گئے اور واپس آ کر کہا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اس غم سے میری کمر خم ہو گئی اور مجھ پر زیادہ گریہ کرنے سے میری آنکھیں بے بصارت ہو گئیں۔ اس کی ماں کے بطن سے اس کا ایک بھائی تھا، مجھے اس سے بھی انس تھا۔ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ تمہارے پاس گیا تاکہ وہ سب ہمارے واسطے غلہ لائیں۔ وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ اس نے بادشاہ کا پیمانہ چرایا اور تم نے اس کو قید کر لیا، اور ہم اس خاندان کے لوگ نہیں ہیں کہ سرقہ اور گناہ کبیرہ ہمارے لیے زیبا ہو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں اور خدائے ابراہیم و اسحاق یعقوب کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ پر احسان کرو اور خدا کا تقرب حاصل کرو اور اس کو مجھے واپس دے دو۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط کو پڑھا، اس کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور بہت روئے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب نامے کو کھولا گیا، اگرچہ یہ ضبط نہ ہو سکا، اٹھے اور گھر گئے، خط کو پڑھا اور بہت روئے، پھر اپنے منہ کو دھویا اور دربار میں آئے۔
پھر ان پر گریہ غالب ہوا اور گھر میں واپس گئے، روئے اور پھر اپنے منہ کو دھویا اور باہر آئے اور اپنے بھائیوں کی جانب نظر کی اور کہا، آیا جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جس وقت کے جاہل اور نادان تھے؟ ان لوگوں نے کہا، شاید تم یوسف ہو۔ فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔